راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قعدے میں بیٹھو دوران نماز تو یوں پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات، اور پھر اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ فرمانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کے صالحین پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ سلام پیش کرو گے تو خواہ وہ آسمان پر ہو خواہ وہ زمین میں ہو، یا او بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان میں ہو، یہ سلام تمہارا ان تک پہنچے گا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھو۔ یہ حدیث پاک ہے جی، ابو داؤد شریف کی حدیث کا نمبر جو ہے وہ 968 ہے، 968 انٹرنیشنل نمبر ہے۔ آپ ابو داؤد شریف کتاب جب کھولیں گے نیٹ پر جا کر تو حدیث کا یہ نمبر لکھیں 968 968، تو انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں۔ اب اس میں وضاحت کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے یہ التحیات کریم آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا کہ کیسے پڑھنا ہے قعدے میں بیٹھ کر، اور دوران التحیات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سلام پیش کرو گے اللہ کے نیک بندوں پر، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، یا آسمان اور زمین کے درمیان میں ہو، یہ سلام ان تک پہنچے گا۔ اگر دوران نماز اللہ کے صالحین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سلام پہنچے گا، وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں، یا درمیان آسمان اور زمین کے ہوں، تو پھر یارو نماز کے بعد کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اور یہ تو صالحین بندوں پر سلام کی بات ہے۔ اگر صالحین پر سلام پہنچ سکتا ہے ہمارا پڑھا ہوا دوران نماز، خواہ وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو یا زمین اور آسمان کے درمیان میں ہو، تو پھر یارو وہ صالحین تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام پر اگر سلام پیش کریں گے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ہمارا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ صالحین پر اگر سلام پہنچ سکتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بطریق اولا یہ سلام پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام نے التحیات جو تعلیم فرمائے امت کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو التحیات تعلیم کرتے ہوئے درمیان میں کریم آقا علیہ السلام نے خصوصاً یہ بات ارشاد فرمائی فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ خصوصاً کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ کسی امتی کو شک نہ رہے کہ ہم جب یہ سلام رسول اللہ پر یا صالحین پر پیش کرتے ہیں پتہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ قیامت کے صبح تک کوئی شک میں نہ رہے، بلکہ جب بھی تم سلام پیش کرو گے نماز میں صالحین پر تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچائے گا۔ صالحین پر اگر نماز میں سلام پہنچ سکتا ہے تو یارو نماز کے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سلام کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اب آئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا عمل کرتے تھے اذان پڑھنے سے پہلے؟ یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 915 ہے، یعنی 519 یعنی 519 نمبر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جی، نمبر اس کا جی 519۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی نجار کی خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریبی گھروں میں سب سے بلند یعنی اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان کہا کرتے، وہ علی صبح آ کر بیٹھ جاتے اور صبح صادق کا انتظار کرتے، جب وقت اذان کو دیکھ لیتے تو پھر انگڑائی لیتے۔ تو سبحان اللہ کتنی سچائی ہے یہ حدیث پاک روایت کرنے والی صحابیہ کہ ان لفظوں میں کتنی سچائی جھلک رہی ہے۔ کہتے بلال کا وہ جو عمل انگڑائی لینے والا ہے اس کو بھی اس میں بیان فرما رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ پھر وہ یہ دعا کرتے اذان پڑھنے سے پہلے، کیا دعا کرتے؟ اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور قریش کے معاملے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں تاکہ وہ تیرے دین کے لیے مددگار بنے۔
یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان کہتے۔ اب ایک دن کہا ہے حضرت بلال نے اذان سے پہلے یہ، یا 2 دن کہا، 4 دن کہا، تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، حضرت بلال نے کسی ایک رات بھی دعا کے ان کلمات کو ترک نہیں کیا۔ یعنی آپ جب بھی صبح کی اذان پڑھتے تھے، آپ اذان پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ اذان پڑھتے تھے۔ اب اذان سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ سعودی عرب کا چھاپا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس کے راویوں میں کسی کو اختلاف نہیں، اور یہ ضعیف روایت نہیں ہے، مستند روایت ہے۔ ابو داؤد شریف ہے، اور کتاب الصلاۃ باب الاذان فوق المنارہ ہے، باب اذان فوق المنارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 519 یعنی 519۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل اس وقت کرتے تھے دعا والا کہ قریش کو ایمان عطا فرما تاکہ تیرا دین مضبوط ہو۔ تو اب تو قریش سارے صاحب ایمان ہیں، اب کو بندہ یہ کہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اگر قریش کے لیے حضرت بلال دعا کرتے تھے، رسول اللہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، تو یارو سلام پڑھنا، درود اذان سے پہلے پڑھنا، تو یہ بھی تو درود بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا مطلب اس کا؟ یا اللہ تو رحمت بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ہاں جی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو سلام پیش کرنا بھی تو دعا ہے۔ رحمت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، تو رحمت کی دعا مانگنا بھی تو حضرت بلال کی، قریش کے حق میں اگر دعا ٹھیک تھی، رسول اللہ منع نہیں کرتے تھے، تو پھر رسول اللہ کے حق میں دعا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو اگر کوئی اذان سے پہلے سلام پیش کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت بھی آپ درود پڑھیں گے، جس وقت بھی آپ سلام پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیک بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، خواہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہو، اس پر وہ سلام پہنچتا ہے۔ تو یارو نیک بندہ بنا ہی تب ہے جب وہ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، کریم آقا علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوا ہے۔ تو اگر نیک بندے پر سلام پیش کریں تو پہنچ سکتا ہے، تو پھر نیک بندے کے نبی محمد مصطفیٰ پر سلام پیش کریں گے تو کریم آقا کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام پہنچایا جائے گا۔